ساتھ ہوں، چاہے وہ منظور پشتین ہے، چاہے وہ محسن داور ہیں، چاہے وہ علی وزیر ہیں، جو بھی وہ شخص ہو، یہ کچھ غلط کرتا ہے، ہمارے ملک میں قوانین موجود ہیں، انہیں عدالت میں پیش کیا جائے. کہ پہلے لوگ لاپتہ ہوتے تھے اور آج کل اس کے بل بھی لاپتہ ہوتے ہیں. پختون تحفظ موومنٹ کے سربراہ اس کے رہنما منظور احمد پشتین کی تصویر ہے. ریاست کہتی ہے کہ وہ غدار ہے، تو آپ کیوں ان کا ساتھ دیتی ہیں؟ تو فاطمہ جناح کو بھی غدار کہتے تھے کہ پختونستان کی کنسپریسی انہوں نے کی ہے. تو پختونس کو بہت دیر سے اس ملک میں جبر کا نشانہ بنا. اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں، اصل میں آپ کو اگر اسلام آباد میں آپ ہیں ایز اے سول سرونٹ 10 سالوں کے لیے اور آپ کی کہیں ہارڈ پوسٹنگ نہیں ہوئی گی، تو جو سب کچھ چلاتے ہیں وہی جو سلیکٹرز ہیں سب کے، تو ان کے ساتھ ان کے کافی جو مجھے لگتا ہے قریبی تعلق ہے. یہ اس کے السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے. ناظرین، آج لاپتہ افراد، عورتوں کے حقوق اور پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ گفتگو کریں گے. ناظرین، آج میرے ساتھ ایک بے باک، بے دھڑک، بے لاگ اور ایک نڈر شخصیت میرے ساتھ آج کے پروگرام میں شرکت کر رہی ہے. ان سے آج آپ کی ملاقات کرواؤں گا. وہ صرف باہر تک محدود نہیں ہے کہ باہر اپنے حقوق کے لیے یا عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے، بلکہ وہ کبھی کبھی بہت دور تک بھی اس میں چلی جاتی ہے. تو آج ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو جی. تحریک انصاف کے لوگ آپ پر بہت غصہ ہوتے ہیں، آپ اکثر تنقید کرتی ہے اور وہ لوگ آپ بگولا ہو جاتے ہیں، سیخ پا ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ آئی تھنک انہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ پہلے انہیں، میری بات صرف نہیں ہے، جو بھی پہلے تحریک انصاف میں ہوتے تھے وہ جب وہ چھوڑ کے باتیں کھل کے کرتے ہیں کہ پارٹی میں کیا ہو رہا تھا یا کس چیز سے انہیں اختلاف تھا، تو وہ ان کے خلاف بہت زیادہ غصے ہوتے ہیں. اچھا، تو آپ کو گھر میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ تحریک انصاف کے خلاف کیوں بولتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کہا جاتا، لیکن بحث ضرور گھر پہ بہت زیادہ ہوتی ہے، مکالمے ہوتے ہیں، اور صرف اپنی والدہ کے ساتھ نہیں، ہمارے پورے گھر میں بہت زیادہ اختلاف رائے ہے سیاست پر، تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں گھر پر. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ڈی سی اسلام آباد پہ بھی آپ نے تنقید کیا. آپ نے کہا کہ کیوں ان کی ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہے، ان کے پیچھے کوئی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں، اصل میں آپ کو اگر اسلام آباد میں آپ ہیں ایز اے سول سرونٹ 10 سالوں کے لیے اور آپ کی کہیں ہارڈ پوسٹنگ نہیں ہوئی گی، تو کوئی بھی جو شخص ہے جو سول سروس کے رولز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ یہ سوال ضرور پوچھے گا کہ کون قوت ہے جس کے ساتھ وہ اتنے کوزی ہیں کہ انہیں 10 سال کی ادھر پوسٹنگ ملی ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ان کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں، وہی جو سب کچھ چلاتے ہیں وہی جو سلیکٹرز ہیں سب کے، تو ان کے ساتھ ان کے کافی جو مجھے لگتا ہے قریبی تعلق ہے. یہ اس کے گلالئی اسماعیل کیس سے لے کر اب تک جب بھی اس طرح کے کیسز آئے ہیں جہاں فوج کی انوالومنٹ ہوتی ہے، تو یہ ایک دم سے ان کے لیے صفائیہ پیش کرنے لگ جاتے ہیں. آپ عورتوں کے حقوق کی بھی بات کرتی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کی بھی اکثر اگر ذکر آتی ہے تو آپ ان پہ بھی تنقید کرنا شروع کر دیتی ہے. تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان میں عورتوں کو حقوق ملتے ہیں؟ دیکھیں، آئین میں تو ہمیں حقوق ملے ہوئے ہیں، ہمارے مذہب میں بھی ہمیں حقوق ملے ہوئے ہیں. دراصل حقیقت میں ان حقوق کو صحیح طرح سے نافذ نہیں کیا جا رہا، اور اس میں بہت بڑا کردار ہے جو ہمارے مولوی حضرات ہیں ان کا. اس لیے میں ان پر تنقید کرتی ہوں کیونکہ انہیں عورتوں کی آواز سے یا ان کی پریزنس سے اریٹیشن ہے، تو اس چیز سے مجھے مسئلہ ہے. آپ کی پروفائل پہ اور آپ کے کور فوٹو کے فیس بک پہ اس پہ پختون تحفظ موومنٹ کے سربراہ اس کے رہنما منظور احمد پشتین کی تصویر ہے. ریاست کہتی ہے کہ وہ غدار ہے، تو آپ کیوں ان کا ساتھ دیتی ہے؟ دیکھیے، ریاست ایوب خان سے ہم شروع کرتے ہیں. وہ تو فاطمہ جناح کو بھی غدار کہتے تھے کہ پختونستان کی کنسپریسی انہوں نے کی ہے. تو پختونس کو بہت دیر سے اس ملک میں جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جو بھی اس کمیونٹی سے اٹھ کر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں، چاہے وہ منظور پشتین ہے، چاہے وہ محسن داور ہیں، چاہے وہ علی وزیر ہیں، جو بھی وہ شخص ہو. یہاں پہ لاپتہ لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس حد تک وہ پہنچ چکا ہے کہ میں خود بھی اس پہ کافی کام کر چکا ہوں لاپتہ افراد پہ. تو وہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ پہلے لوگ لاپتہ ہوتے تھے اور آج کل اس کے بل بھی لاپتہ ہوتے ہیں. جی، تو اس کا بل بھی لاپتہ ہو گیا ہے. مدثر نارو کا ایک کیس آپ اس کو بھی دیکھتی آ رہی ہے. تو آپ کچھ لوگ اس میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ لاپتہ ہیں
تو شاید انہوں نے کچھ غلطیاں کی ہے، اس وجہ سے لاپتہ ہے. تو آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر کوئی کچھ غلط کرتا ہے، ہمارے ملک میں قوانین موجود ہیں، انہیں عدالت میں پیش کیا جائے، ان کے خلاف پروسیکیوشن ہو، لیکن آپ کسی کو قانون کے دائرے اختیار سے نہیں نکال سکتے، کسی کو قانون کی حفاظت سے اس طرح نہیں نکال سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ بھی کہتے ہیں، کچھ اور بھی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان مزاری صحیح زبان کا استعمال نہیں کرتی. تو آپ اس پہ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ اور آپ کی کافی بحث اکثر تحریک انصاف کے لوگوں سے ہی ہوتی ہے، اور میں کل دیکھ رہا تھا تو عامر لیاقت جو ہے ان کے ساتھ بھی آپ کی کافی بحث ہوئی تھی. تو وہ کہتی ہے کہ یہ جو ایجنڈا لے کے چل رہی ہے وہ ایجنڈا پاکستان کا نہیں ہے، وہ انڈیا کا ایجنڈا ہے. دیکھیے، اس طرح کی جو تہمتیں لگاتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ جو ڈبیٹ ہے اسے ایک غلط رخ میں لے کر جائیں. تو جو ہمارا ایک کاز ہے، اور ایک کاز نہیں ہے، بہت سے کازز ہیں، جبری گمشدگیوں کا خاتمہ، عورتوں کی ایکوالٹی، ہراسمنٹ کے لیے امپیونٹی ختم کرنا. تو ہم تو کازز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم نہ کسی شخصیت کے لیے کھڑے ہیں اور نہ کسی سیاسی ایجنڈے کے لیے کھڑے ہیں. میں 5 لوگوں کے نام لوں گا، اس میں آپ نے ہر ایک نام سے آپ کے ذہن میں جو بھی آئے آپ نے وہ کہنا ہے. سب سے پہلے عمران خان، نالائق. بلاول زرداری. ان کے میں ایک لفظ نہیں میں کر سکتی، مطلب ان کی آئیڈیالوجی یا جو ان کے جہاں دل ان کا ہے وہ ٹھیک لگتا ہے، لیکن ابھی ان کا راستہ آگے بہت ہے. دیکھنا ہے کہ وہ کتنا اپنے فادر کو چھوڑ کر اپنی ایک اس موقف پر چلے. منظور پشتین، شیخ وغیرہ. حامد میر، بریو. آسما شیرازی. بریو اگین. بہت مطلب جس طرح کی انہیں تنقید اور ہاسٹیلٹی کا سامنا کرنا پڑے، بہت کم لوگ ہوں گے، خواتین میں کہتی بہت کم لوگ ہوں گے جو اس طرح کا سامنا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ میم. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایمان مزاری ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک تھی، اور ایمان مزاری کی جو سب سے ایک اچھی چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ بے دھڑک ہو کے اور بے لاگ یہاں پہ اپنے ایک سماجی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی لے کے چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہاں پہ وکیل بھی ہے، اور جس طرح وہ لاپتہ افراد کے لیے اپنی آواز اٹھاتی ہے وہ کسی سے کی چھپی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. بہت شکریہ.